نوائی آئے سونیا. جی ہاں، یہ نوئی آیا ہے پرانی فلم لیکن نئے پرنٹ کے ساتھ. بلدیہ کورنگی میں محمد بخش دھاریجو نے چارج سنبھال لیا اور خوبصورت انداز میں کورونا وائرس کی نہیں رہنے دیں، پہلا دن ہے، خوبصورت تصویر کھنچوائی، کوئی بات نہیں. لیکن بلدیہ کورنگی پہنچنے پر ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر عرفان سلام نے ان کا استقبال کیا اور باقاعدہ مسکرا کے چارج دے دیا. بڑی بات ہے، کوئی بات نہیں. لیکن ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر نے جہاں چارج سنبھال لیا محمد بخش دھاریجو نے، وہیں پر عرفان سلام نے اپنے آخری دن کو یقینی طور پر خوشگوار بنایا اور اپنی عاقبت سدھاری. انہوں نے ریٹائر ہونے والے ملازمین کو لیو انکیشمنٹ کے چیک دینے کے لیے کورنگی ٹاؤن کے سبزار میں ایک سادہ سی تقریب کا انعقاد کیا، اگرچہ یہ بہت بڑی تقریب تھی. اور اس تقریب کے دوران ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر عرفان سلام نے جہاں اپنے کورنگی کے ملازمین کو جو کہ ریٹائر ہو چکے تھے ان کو لیو انکیشمنٹ کے چیک باقاعدہ دیے عزت و احترام کے ساتھ، وہیں نئے آنے والے ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر محمد بخش دھاریجو کے ساتھ مل کر ان کو بھی موقع دیا کہ ان کا پہلا دن بھی اللہ کرے اچھا شروع ہو. اور یقینی طور پر محمد بخش دھاریجو ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر بلدیہ کورنگی کا پہلا دن بہت ہی اچھا رہا. لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ چیخیں نکلوائیں گے اور بالکل درست نکلوائیں گے، اس میں کوئی غلطی نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہاں سابق چیئرمین کے دور میں بوگس بھرتیاں تو ہو گئی تھیں لیکن وہ تو قانونی طور پر بحال بھی ہو جائیں گے، عدالت کہتی یہی ہے. لیکن بوگس بھرتیاں کرنے والے شکنجے سے محروم تھے. 40 سروس بک بنانے، پیرول میں ڈالنے والے، بینک اکاؤنٹس کھولنے والے سب محفوظ تھے. لیکن یقیناً اب رسی کھنچے گی کیونکہ محمد بخش دھاریجو آ گئے ہیں اور وہ قوانین پر عمل درآمد کروانا جانتے ہیں اور یہ ہونا چاہیے. بدعنوان افسران خوفزدہ ہیں. یہاں پر اسکروٹنی ہو گئی اساتذہ کی 3-4 دفعہ بلکہ 15 دفعہ، اور دیگر افسران و ملازمین کی بھی اسکروٹنی ہو گئی، لیکن 18-19 گریڈ والے اسکروٹنی سے ہر بار بچتے ہیں. سابق میونسپل کمشنر فہیم خان نے بھی کوشش کی تھی کہ 18-19 گریڈ والے جو کہ بوگس پروموشن لیے بیٹھے ہوئے، آؤٹ آف ٹرن پروموشن کے ساتھ ساتھ آمدنی سے زائد اثاثے رکھتے ہیں، وہ محفوظ ہیں اور یقینی طور پر وہ ہر انکوائری سے محفوظ ہو جاتے ہیں. اور سابق چیئرمین کی بدعنوانیوں میں بھی ملوث ہیں جو کہ لوکل گورنمنٹ بورڈ کی انکوائری کمیٹی بتاتی ہے، جس میں نیب اور اینٹی کرپشن کے نمائندے بھی شامل تھے. تاہم یہ محفوظ رہے تھے. لیکن اس بار لگتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر محمد بخش دھاریجو کی دھار سے نہیں بچ پائیں گے. اگر ان کی سروس بک چیک ہو گئی تو یقیناً یہ کام ہو گیا، 7 گریڈ 5 گریڈ میں ریورٹ ہوں گے کیونکہ آؤٹ آف ٹرن پروموشن ہے. اور دوسرے ساتھ ساتھ آمدنی سے ان کے زائد اثاثے کیسے بنے یہ بھی سوال ہے. تاہم محمد بخش دھاریجو کی آمد سے پہلے ہی بلدیہ کورنگی میں خوف کی فضا ہے. وہ صرف اور صرف بدعنوان افسران میں ہے یا پھر جو سابق چیئرمین کے زمانے میں بدعنوانیوں میں ملوث تھے. اور تقریباً لوکل گورنمنٹ بورڈ کی رپورٹ کے مطابق 2-2.5 ارب سے زائد کی بدعنوانیاں کی گئیں، بوگس بھرتیاں، بوگس پرموشن کیے گئے. حیران کن طور پر اس طرف کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن ہمیں امید ہے محمد بخش دھاریجو کی آمد کے بعد بدعنوان افسران، آؤٹ آف ٹرن پرموشن لینے والے 18-19 گریڈ کے افسران کی سروس بک چیک ہوگی اور پھر جلوس نکلے گا اور انصاف ملے گا ان کو جو 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، اگلے گریڈ میں نہیں گئے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ محمد بخش دھاریجو اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور اسی طرح یا پھر سم بکم ہو کے بدعنوانیوں کے اس بستی میں جو کہ بلدیہ کورنگی ہے، جس پہ نحوست ہے، اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اب یہ کڑا امتحان ہوگا. لیکن عرفان سلام کو ہمارا سلام، جس نے عید الاضحیٰ پر بھی کارروائی زبردست کام کیا اور آج بھی کام کیا. لیکن سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی بدعنوانیوں کو بھی بے نقاب کرنا ہوگا. عید پہ کس نے ناکام کیا؟ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی. ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے. KBS بلدیاتی نیوز.